السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 148 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے ذکر سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو اے خالق کے مالک ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو اس کلام پر ہمیں ایمان عطا فرما دے، اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 148۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وجہتن، وجہ ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ہوا وہ مولیہا، منہ پھیرنے والے ہیں اس کے طرف، یعنی ہر کوئی اپنے ایک سمت کے طرف، اپنے ایک ڈائریکشن کی طرف منہ پھیرنے والے۔ فاستبقوا الخیرات، پس سبقت کرو نیکی میں، یعنی نیکی میں سبقت کرو، جلدی کرو، یا ایک سے دوسرے سے آگے بڑھو۔ سبقت کرنا یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کرنے میں۔ اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم ہوگے، یاتی، لے آئے گا، بکم اللہ، تمہیں اللہ، جمیعا، سب کو۔ تم کہیں پر بھی رہو، تم کتنا ہی ڈسٹرائے ہو جاؤ، کتنا ہی فضاؤں میں، مٹی کے اندر یا آگ میں یا کہیں پر بھی تم مرنے کے بعد تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ رب العزت تمہیں وہاں پر لے آئے گا۔ ہواؤں میں رہو گے، حرارت کے اندر، آگ میں رہو گے، مٹی کے اندر رہو گے، کہیں پر بھی تم لوگ رہو گے، وہ تمہیں لے آئے گا۔ کون لے آئے گا؟ اللہ رب العزت۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، شیء ہر چیز کے، قدیر، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے اندر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے انسان کو واپس لے کر کے آنا، اسے پھر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ وہ قدیر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے بھی، خرجنا، نکلے آپ، جہاں کہیں سے بھی نکلے آپ، مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، فولی، تو پھیر لیجئے، وجہ کا، چہرہ، اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو، شطرہ، طرف، مسجدی، مسجد کے، حرام، مسجد حرام کی طرف، تم کہیں پر بھی رہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یعنی نماز میں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، البتہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو تم بجا لاؤ کہ یعنی جہاں کہیں بھی رہو تو چہرہ اللہ رب العزت کے قبلے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تم سے غافل نہیں ہے۔ یہاں فرمایا وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے، تو ہمارے ہر عمل سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے بھی، خرجنا، نکلے آپ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے، فولی، تو پھیر لیجئے، وجہ کا، چہرہ اپنا، شطرہ، طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یہی یعنی وہی خانہ کعبہ کی طرف۔ وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی، کنتم، ہو تم، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، اپنے وجہ کو، شطرہ، طرف اس کے، شطرہ، لئلا، تاکہ نہ، یکونو، ہو،
لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجہ کوئی حجت، یعنی اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، یعنی لوگوں میں سے جس نے ظلم کیا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتما اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں پوری کرے گا اور ہدایت عطا فرمائے گا۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں سے، رسولا ایک رسول، رسولا منکم تم میں سے، رسول بھیجا تمہیں میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا آیات ہماری، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے تمہیں، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما اس کی جو لم نہ تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو تم بس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرو، واشکروا لی اور شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرون تم ناشکری کرو، تکفرون نہ تم کفر کرو، ناشکر۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 148 148، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرح وہ منہ پھیرتا ہے، ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک دشا ہے، سمت کا مطلب ایسے دشا ہوتا ہے، ایک دشا ہے جس طرح وہ منہ پھیرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد تمام اہل ادیان، یعنی دین کی جمع ہے ادیان، دین کا بہو وچن ہے ادیان، تو جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنی پسند کا ایک قبلہ مقرر کر لیا، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے عبادت کے لیے اپنا ایک دشا مقرر کر لی، مگر اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ قبلہ تو وہ ہے جس کے طرف مومن اپنا منہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے کیا ہوا، پہلے اللہ رب العزت نے یروشلم کی طرف کیا تھا، مسجد اقصی کی طرف، لیکن اب اللہ رب العزت نے اسے منسوخ کر کے اس آخری امت کے لیے طے کر دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ رب العزت تو خانہ کعبہ کی طرف اپنے قبلے کو کر لیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس آیت میں 4 اہم باتیں ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے قبلے کے تعلق سے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے، ہر کسی کے لیے ایک دشا ہے، اور سب اپنے اپنے دشا کی طرف کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی جو دشا ہے، ڈائریکشن ہے، وہ قبلے کی طرف ہے جہاں پہ مومن لوگ کرتے ہیں۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے لہٰذا تم نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ جنت میں جانے والے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو پھر دیکھے تھوڑا سا رک کر کے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، پھر اپن بھی کر لیں گے، یا نیکی کے کام میں انتظار کرنا کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہوں، بچے ہو جاتے ہیں پھر داڑھی رکھ لیں گے، کچھ بچے بڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد پردہ شروع کر دیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، کچھ عمر اور ہو جائے پھر نماز شروع کر دیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی کچھ اور عمر ہو جائے، جیسے ہندوستان میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، کچھ اور عمر ہو جائے پھر اس کے بعد حج کریں گے، اور ایسی حالت میں حج کرنے جاتے ہیں کہ نہ اٹھنا بنتا ہے نہ بیٹھنا بنتا ہے۔ یہ حکم اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ تم نیکی کے کام میں سبقت کرو، یعنی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اور آگے اللہ فرماتا تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ کیوں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور خبردار ہو جاؤ تم جہاں کہیں بھی رہو گے خالق کائنات تمہیں حاضر کر لے، یعنی مرنے کے بعد تم فضاؤں میں اڑ جاؤ، جلنے کے بعد حرارت کا شکار ہو جاؤ، آگ کا شکار ہو جاؤ، یا جانور تمہیں چیر پھاڑ کر کے کھا لیں اور اپنے پیٹ میں پہنچا دے، یا پانی کے اندر تم بہہ جاؤ، یا مٹی میں تم سڑ گل کر کے ختم ہو جاؤ، تمہارے ذرات بکھر جائیں، تو اللہ نے فرمایا تم کہیں پر بھی رہو، تمہاری ہڈی گوشت چمڑا کتنا ہی ڈسٹرائے کیوں نہ ہو جائے، ختم کیوں نہ ہو جائے، اسے اللہ رب العزت لے آئے گا۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اس کی صفت ہے قدیر۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے
اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر، غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ہم ایک سلیب 10x10 کا بغیر بیم بغیر کالم کے نہیں ٹانگ سکتے، اس نے اتنے بڑے آسمان کو، عرش عظیم کو ٹانگ دیا، زمین کو ہوا میں اڑا دیا، اور ایسی کئی گیلیکسیاں فضا میں اڑ رہی ہے۔ ہر چیز جلنے کے بعد ختم ہوتی ہے، لیکن سورج کو جلا رہا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا۔ پانی 24 گھنٹے ہوا کی شکل لے کر کے اور بادلوں میں جا کر کے رک رہا ہے، اور 24 گھنٹے وہ گر نہیں رہا، 12 مہینے گر نہیں رہا، 8 مہینے اس کو روکا جا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم ایک حقیر نطفے سے اتنی اچھی شکل و صورت میں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے ہم۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی ہونے لائق ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ ہو جائے، لیکن اس سے کر کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، یہ اللہ کرے گا، اس لیے اس کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کہی جا رہی۔ تو یہاں پہ سمت کی طرف، یعنی اللہ نے اطاعت کی طرف حکم دیا اور کہا کہ تم سبقت کرو، جو بھی اللہ کے احکام آتے ہیں، جو قرآن کی آیت ہماری سامنے آئی، جو حدیث ہمارے سامنے آئی کہ ہاں یہ نبی مکرم کا فرمان تھا اور ہم اس سے غافل تھے، بس فوراً اس پہ عمل کرو۔ اب اس میں سوچنا کیا؟ جب وہ صحیح حدیث ہے، جب وہ قرآن کی آیت ہے، تو پھر اس میں سوچنے کی کیا ضرورت؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ ہے مومن کی صفت۔ تو اس میں سبقت کرو اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت تمہیں ہر حال میں لے کر کے آ جائے، اور اللہ رب العزت قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے نبی، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کے جانب پھیر لیجئے، اور بے شک وہ آپ کے رب کے طرف سے حق ہے، مطلب یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے۔ یہ ساری دنیا کو اللہ نے خطاب کر دیا کہ تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو، اللہ کو غافل مت سمجھو۔ اللہ کی نگاہیں، اللہ کی نظر سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ ایک نظر ہے جو تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، جو تمہیں دیکھ رہی ہے ہر وقت۔ جیسے ہم کسی مال میں جاتے ہیں تو ہم بہت سنبھل کر کے رہتے ہیں، کیونکہ CCTV کیمرے کے اندر ہم ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہی احسان ہے کہ ہم اس حال میں جینے لگے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہیں۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے، آیت نمبر 150، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کے جانب پھیر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی جانب پھیر لو، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی سارا مسلمان ایک جیسا ہو، ایک جیسا عمل کرنے والا ہو، اور کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ہاں، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے، جنہوں نے ظلم کیا وہ تو باتیں بناتے رہیں گے کہ انہوں نے یہ قبلہ کیوں بدل لیا، انہوں نے تو باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور پچھلے انبیاء کے طریقے، اور فلاں فلاں، یہ بہت سی باتیں بناتے رہیں گے۔ پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ دیکھیے یہاں پہ صرف ہم ایک ہی حکم کو لے کر کے نہ چلیں کہ قبلتین کا، قبلے کو بدلنے کا حکم ہے صرف اسی کا۔ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام، جتنی بھی بتائی ہوئی باتیں ہیں، سنتیں ہیں، ان سب کے تعلق سے یہ بات ہے کہ تم اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرو۔ یعنی یہاں فرمایا ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے تو وہ باتیں بناتے رہیں گے، یعنی جب جب آپ اللہ کے کلام پہ اور نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگ باتیں بناتے رہیں گے۔ پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ انسان اللہ کی نافرمانی کسی کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے۔ دوست ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، وہ کیا کہیں گے، گراہکی ٹوٹ سکتی ہے، رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو انسان اللہ کی نافرمانی کسی کے ڈر سے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا مجھ سے ڈرو۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ لوگوں کی، ایک طرف لوگ ہیں اور ایک طرف خالق کائنات ہے، ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، اور تقوی یہی ہے کہ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، اس کے روٹ جانے کا ڈر ہو، اللہ رب العزت کی ایسی معرفت ہو کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی پکڑ کا ڈر ہو۔ تو نافرمانی انسان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا پس کسی سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو کہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اب تم مجھ سے ڈرو اور میں اپنی نعمت تم پہ پوری کر دوں۔ اسی نعمت کے لیے تو ہم پریشان ہیں، اسی نعمت کو تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نعمت کیسے حاصل ہوگی یہاں پہ بتا دیا کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، کہ اللہ نعمت، یہ اس پوائنٹ کو لکھ لیں، نعمت اور ہدایت کے لیے اللہ کی اطاعت میں کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر سے دیکھیں، نعمت اور ہدایت کے لیے اللہ کی اطاعت میں کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ کی اطاعت ہے نا، کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ تو اس سے کیا حاصل ہوگا
نعمت حاصل ہوگی. جو نعمتیں اللہ رب العزت نے بکھیر دی ہے وہ نعمتیں ہمیں عطا ہوگی اور ہدایت عطا ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 152. جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور انبیاء کی ذمہ داری اور دعوت کے اصول بھی بتائے گئے. کسی قوم کو بدحالی سے یعنی ڈارکنیس سے یا یوں کہہ لیجئے کہ ظلم سے نکال کر کے اور روشنی کی طرف کس طرح لایا جاتا ہے، یہ دعا ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی مکہ کے لیے، مکہ کے باشندوں کے لیے، جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے اندر کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں برائیوں سے نکال کر کے اچھائیوں کی طرف لائے، تزکیہ کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی. اور یہاں پر بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اور سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 129 کے اندر. تو یہاں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا سسٹم ہوتا ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے اچھائی میں لانے کا. سب سے پہلا پوائنٹ، جیسے ہم نے تمہارے ہی لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. تو آپ غور کر لیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ انہی میں سے رہے ہیں، اسی قوم سے رہے ہیں، کسی دوسرے دیش میں سے آ کر کے کہیں نئی جگہ کام نہیں کیا. اکثر و بیشتر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہیں پہ، حضرت مریم علیہ السلام وہیں کی رہنے والی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اگر مصر چلے بھی گئے تھے تو مصر میں ہی وہ بچپن سے بڑے ہوئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی صحابہ دوسرے علاقے سے آتے تھے، دوسرے دیش سے یا دوسرے ملک سے آتے تھے، تو نبی مکرم ان کی تربیت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے قبیلے میں واپس جا کر کے اس دین کی تبلیغ. تو انہی میں سے ہونا، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے طے کیا. چند ہم آپ دیکھتے ہیں. پہلا تو یہ ہے نبی لوگوں کی نفسیات کو جان لے. ایک دائی لوگوں کی نفسیات کو جان، اگر انہی میں سے وہ ہے، وہیں پہ وہ پلے بڑے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کی عادتوں کو، وہاں کے لوگوں کے لیول کو، علم کے، وہاں کے لوگوں کی سوچ کو، یعنی وہاں کی نفسیات. اور ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے نفسیات کا جاننا. تو نفسیات کو جان لیں گے. نمبر 2، لوگ بھی نبی کی شخصیت کو جان لیں گے، نبی کے اخلاق کو جان لیں گے، کیریکٹر کو جان لیں گے. اور دائی کے لیے دائی کے اوصاف کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی انسان پہلے آپ کی شخصیت سے جڑتا ہے اور پھر آپ کی شخصیت اسے خالق کائنات سے جوڑتی ہے، نبی مکرم سے جوڑتی ہے، آخرت سے جوڑتی ہے. اگر ایک دائی کے اندر ہی وہ صفت نہ ہو، وہ کیریکٹر نہ ہو، تو کوئی اس سے نہیں جڑتا. تو انہی کے بیچ میں سے رہ کر کے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے بیچ میں رہے، تو جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہیں پہچاننے میں وقت نہیں لگا. اور سب سے زیادہ کون پہچانتا ہے؟ بیوی، دوست، نوکر، کام کرنے والے. تو نبی مکرم کے دوست نے بھی پہلی بار میں پہچان لیا کہ ہاں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. آپ کی بیوی نے پہچان لیا، آپ کے ہاں جو کام کرتے تھے زید بن حارث انہوں نے پہچان لیا، بچے نے پہچان لیا. تو کیریکٹر کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تیسرا، رشتہ داریوں کا بھی لحاظ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جب دعوت دے گا تو لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے لیے غلط تھوڑی سوچے گا، یہ میرا بھائی ہے، میرے لیے جہنم تھوڑی سوچے گا، یہ میرا فلاں ہے، چاچا ہے، یہ میرے لیے غلط نہیں سوچے. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، یہ ایک انسیت ہوتی ہے. اور بھی کئی وجہ ہے. دوسرا دیکھتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیج. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اے اللہ انہی میں سے بھیجنا. مکہ کے اندر سے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اب نبی کے آنے کے بعد ان کا کام کیا ہوگا؟ لوگ گمراہی سے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ماحول اس قدر گندا ہو چکا تھا، اس قدر برائیاں تھی وہاں، شراب، جوا، ہر قسم کی کرائم جو تھے وہ فیشن تھے، فیشن. تو آپ نے کہا میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، میں ابراہیم اور اسماعیل کے رب کو یاد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں غار ہرا میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہاں جائیں، اور اللہ رب العزت نے پھر وہ نسخہ کیمیا نازل فرمایا جس نے انسانیت کو بدل کر کے رکھا، پوری دنیا کے نقشے کو بدل. قرآن کا نزول شروع ہوا اور اس قرآن کو لا کر کے آپ نے لوگوں کو سنانا شروع کیا. یہ ہے دعوت کے کام کا طریقہ. آپ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اور تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے. ہر نبی کا یہی طریقہ رہا. دیکھ لیں آپ کہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا اس کی تلاوت کرنا. ہم نے تلاوت کو یوں سمجھ لیا ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر کے بغیر سمجھے پڑھنا. یہ کسی کی سنت نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اگر ایسی ہی تلاوت کیے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، تو دین تو وہیں ختم ہو جاتا. جیسے ہم سمجھتے ہیں تلاوت کو کہ بغیر سمجھے
اور گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے پڑھ لینا، یہ تلاوت نہیں۔ میری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، یہی ترجمہ ہے، آپ دیکھ لیں، سورہ آل عمران میں بھی دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں بھی دیکھ لیں، آیت نمبر 129 کے اندر، سورہ آل عمران میں دیکھیں آپ آیت نمبر 164 کے اندر، 164 کے اندر، کہ میری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے۔ اور نبی مکرم کیسے تلاوت کرتے تھے؟ اور یہ جو میں کہہ رہا تھا یہ کسی کی سنت نہیں ہے، نہ نبی مکرم نے ایسا کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ علماء کرام۔ آج بھی علماء کرام بغیر سمجھے نہیں پڑھتے قرآن، یہ پتہ نہیں ہمارے اندر کیسے آ گیا یہ ہندوستان کے اور آس پاس کے ملک کے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، بازاروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، بستی کے اندر اور خانہ کعبہ میں جب لوگ اکٹھا ہوتے تو قرآن کو سناتے، اسے سمجھاتے، اور قرآن سن کر کے جو سمجھتا وہ فوراً حق کا اعلان کر دیتا۔ اب جب وہ حق کا اعلان کرتا پھر سیکنڈ اسٹیپ شروع ہوتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے، ان کے اندر سے برائیوں کو نکالتے اور اچھائیوں کو داخل کرتے۔ یہ ہے تزکیہ نفس، تزکیہ کرنا۔ تو یہ ہر استاد کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شاگرد کی تزکیہ کرے، اس کے اندر برائی کو دیکھے اور نکالے اسے۔ شاگرد کو اس میں ناراضگی ہو سکتی، لیکن اگر اس کی ناراضگی کو سمجھ کر کے اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ذمہ داری ہے استاد کی۔ تیسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کتاب تو وہی ہے جو آسمان سے آئی ہے، قرآن اس سے مراد ہے، اور حکمت سے مراد حدیث ہے، تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پراپر وے میں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دینا، جو مکہ کے اندر دارالارقم میں ہوتا تھا اور مدینہ میں اصحاب صفہ جہاں پر بیٹھا کرتے تھے، صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اس چبوترے میں جو مسجد نبوی میں تھا، وہاں باقاعدہ بیٹھ کر کے، اور صحابہ کس انداز میں آتے تھے، اس زمانے کا قلم لے کر کے آتے تھے، اس زمانے کا کاغذ لے کر کے آتے تھے، اور جو بہت قیمتی ہوتا تھا، ہڈیاں لے کر کے آتے تھے، چمڑے لے کر کے آتے تھے، اور اس کے اندر لکھا کرتے تھے۔ بہت مشکل تھا، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ اور وہ کون لے کے آتا تھا؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو خود وہیں پہ حفظ کرتے تھے۔ دو ہی چیزیں ہوتی تھی، یا تو اس کو حفظ کر لیا جاتا تھا یا اسے لکھ لیا جاتا۔ ہمارے یہاں یہ دونوں چیز ختم۔ جب کسی درس کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، کسی بیان میں ہم جاتے ہیں، تو بیٹھ کر کے ہم نے سن لیا اور باہر نکل کر کے صرف ایک کام رہتا ہے، بہت زبردست بولا۔ کیا زبردست بولا؟ اللہ کے کلام، ارے اچھا نہیں لگا، مزہ نہیں آیا۔ کیا مزہ نہیں آیا؟ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو تم تول رہے ہو اپنے معیار کے حساب سے اور اس کے انداز کے حساب سے، جو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں آیتیں سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس تعلق سے دوسری آیت ہے سورہ آل عمران میں، دیکھ سکتے ہیں، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، وہی ہے وہ اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، سنو اللہ کون؟ وہی ہے اللہ جس نے اب ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی بات سکھاتا ہے۔ حالانکہ بالمشابہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پہلے یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اس کے پہلے۔ یہاں پہ ایک صحابہ کی عظمت اور سارے صحابہ کی عظمت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی آج اور اب وہ گمراہی میں نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پہلے تھے وہ گمراہی میں، تو اس کا مطلب آج وہ ہدایت یافتہ۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق کہ اللہ نے تم پر مومنوں پر احسان کیا۔ یہ احسان کا لفظ قرآن میں امت محمدیہ کے لیے ایک ہی بار آیا ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت نے انعامات دیتے چلا گیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کروں، لیکن یہ اتنا بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ یہاں کہا کہ میں تم پر احسان کروں، مطلب یہ ہوا کہ اس احسان کا حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا۔ کیا ہے وہ احسان؟ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا، رحمت للعالمین کا مل جانا، اس قرآن کے ٹیچر کا، یہ قرآن کے سمجھانے کے لیے نبی مکرم کا منتخب ہو جانا۔ آگے دیکھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے، البتہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یہ احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور دوسرا احسان، یتلو علیہم آیاتہ، جو ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، یہ آیتیں دوسرا احسان اللہ، آیتوں کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب، اور اس کے بعد اگر ہم نے قدر نہ کی اتنی بڑی نعمت کی تو پھر انجام وہی ہوگا جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجور، کہ اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اندر سے برائیاں نکالتا ہے، اچھائیاں داخل کرتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی آج یہ کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں ہے، یہ سارے کے سارے آج ہدایت یافتہ ہیں، الحمدللہ۔ سارے صحابہ کی شان میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ
فرما دیا۔ آگے تفسیر میں دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353، اور جو اس نعمت کی قدر نہ کرے، جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر نہ کرے، اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کے اندر، 28 کے اندر 28، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ پھر سے آیت کو دیکھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، اللہ کے کلام کی قدر نہیں کی، تو اللہ رب العزت ان کی برائی میں، مذمت یعنی ان کی برائی میں یہ آیت بیان فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا؟ اللہ کا احسان تھا کہ قرآن دیا اللہ نے، اس کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء دیا، لیکن اللہ کے احسان کو ناشکری میں بدل دیا، یعنی نہ قرآن کو سمجھنا ہے، نہ نبی مکرم کی سیرت کو سمجھنا ہے، نہ آپ کے اقوال کو سمجھنا ہے، نہ آپ کے افعال کو سمجھنا ہے، نہ آپ کی احادیث کو سمجھنا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دی، تو اپنی قوم کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور ہمارے لیے اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا کہ ہم نے اپنے گھر کو تباہ کر، یا ہمارے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کو اگر اس قدر سے نہیں جوڑے اللہ کے کلام سے اور نبی سے، تو ہم نے اس کی نافرمانی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس نعمت سے مراد، یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3977۔ اس آیت کی تفسیر میں یہاں پہ جو اللہ نے نعمت کا ذکر کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نعمت سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3977۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عظیم الشان نعمت کا اعتراف کریں اور اس کے صلے میں ذکر و شکر کو اختیار کریں، مطلب جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کا حق ادا کریں، یعنی قرآن کا حق ادا کریں، نبی مکرم کا حق ادا کریں، اللہ رب العزت کا حق ادا کریں، اور جو یہ نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کے بدلے میں کیا کریں، اور اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں ذکر و شکر کو اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا آیت نمبر 152، جو آج کی کلاس کی آخری آیت ہے، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، جو میرے بندے مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں اسے میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو جماعت میں میرا ذکر کرتے ہیں، یعنی محفل میں میرا ذکر کرتے ہیں، تو میں ان سے بہتر یعنی افضل محفل میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کر لے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ محفل میں یاد کرتا ہے اس سے بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اللہ رب العزت اسے یاد کرتا ہے۔ اور اسے بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 7405 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2675۔ ساری کائنات کے خالق اور مالک کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرے، اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اور ذکر نہ کرنا آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاتا ہوں کتنا کیسا انسان کو تباہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مطلب یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خطاب کس سے؟ آپ سے اور میرے سے، اے ابن آدم، اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اور اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں، یا یہ فرمائے کہ اس سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو ایک بالست میرے قریب آئے گا، یعنی ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا میں دونوں بازو پھیلائے ہوئے تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے گا تو میں دوڑ کر تیرے پاس۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں اور ذکر کی کیا فضیلت ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کس طرح نقصان کے اندر ہوتے ہیں، چند نقاط کی شکل میں، چند پوائنٹس کی شکل نوٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کا مفہوم کیا ہے، ذکر کے کیا معنی ہے، ذکر کا کیا مطلب؟ تو ذکر کے دو معنی، ایک عام ذکر اور ایک خاص ذکر۔ عام معنی ذکر کا اور ایک خاص معنی ذکر کا، اس کو اس طرح لکھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام ذکر یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، دعا، تسبیح وغیرہ، یہ عام ذکر۔ اللہ کو راضی کرنے والا اور اس کی قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر حکم، ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کا حصول ہو یا تعلیم
اور امر بالمعروف یا بھلائی کا حکم دینا ہو یا برائی سے روکنا ہو۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ و فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، وہ اللہ کی تعریف ہو یا حصول علم نافع ہو۔ ساری عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ صرف تسبیح ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر کے اور خاص اس کی عادت بنا کر کے اس کو پڑھنا، صرف یہی ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اور اسے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ اس کو ضرور نوٹ کریں، ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اسے انجام دیا جائے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو بھی وہ ذکر نہیں ہے، اور قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اس پہ غور و فکر کرنا افضل ذکروں میں سے ہے۔ ذکر کا خاص معنی، جو میں نے ذکر کا کہا کہ دو معنی ہے، ایک عام معنی ایک خاص معنی، تو ذکر کا خاص معنی، اس سے مراد وہ خاص دعائیں اذکار ہیں، دعائیں و ذکر ہیں جن کے الفاظ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، اس کے اوقات اور تعداد کے مطابق ہوں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہوں، ان اوقات میں ہو، ان وقتوں میں ہو اور ان تعداد میں ہو جو مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جیسے فرض نماز کے بعد کے اذکار، جیسے صبح شام کے اذکار، جیسے رات کے سونے کے وقت کے اذکار، اور یہ خاص دعائیں جو ہر چیز کی الگ الگ دعائیں بتائی گئی ہے، یہ اس میں شامل۔ ذکر کی فضیلت کے تعلق سے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے ذکر کرنے والوں مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بخشش اور اجر تیار کر رکھی، بڑی بخشش اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے مطلب ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ آگے اس کی اور فضیلت آئے گی، سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب چند پوائنٹ کی شکل میں ذکر کے تعلق سے لکھیں گے۔ نمبر 1، ذکر چھوڑنا فسق کا ایک سبب ہے۔ فسق کہتے ہیں برائی کا، برائی اپنے اندر لانے کا ایک سبب ہے، کیونکہ جو بندہ ذکر نہیں کرتا ہے تو غافل دل کو دیکھ کر کے شیطان اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور جب شیطان وسوسہ کرنے لگے، خیالوں میں آپ کو الجھا دے کہ ایسے سے ایسا ہو جائے گا، ایسے سے ایسا ہو جائے گا، خیال میں ہی بیٹھا ہوا ہے انسان، سوچ رہا ہے، وہ وسوسے میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ شیطان کو بھگانے کا ایک آلہ ہے، یہ کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے اس دل سے بھاگ جاتا۔ تو یہ فسق اور فجور یعنی گناہ کے جو کام ہیں وہ اسی سے آتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا، سورہ حشر، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی اپنے آپ سے غافل کر دی، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو بھلا دیا تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے اور یہ پھر فاسق ہو گئے، یعنی گنہگار ہو گئے، گناہوں میں ڈوب گئے۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ دوسرا پوائنٹ، اس شخص کی مذمت جو ذکر سے غافل رہے، مطلب ذکر سے غافل ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی چیز میں الجھا ہوا ہے، کچھ بھی سوچ میں ہے، وہ اس کی زبان ذکر نہیں کر رہی، غافل ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے آپ اپنے رب کو یاد کیا کریے صبح اور شام، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے اور بلند آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ پھر سے دیکھیے، آپ اپنے رب کو یاد کیا کریں صبح اور شام، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی ہمارے ذہن میں ہے، اور اس عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے ساتھ کہ نسبت کم آواز کے ساتھ، مطلب بہت زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، یعنی ہلکی آواز، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ تیسرا پوائنٹ، ذکر شیطان کے بہکاوے سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ذکر شیطان کے بہکاوے سے بچنے کا ذریعہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وسواس الخناس کے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر گھات لگا کر بیٹھتا ہے، مطلب انتظار میں ہوتا ہے، انسان کے دل کو دیکھتا رہتا ہے اور گھات لگا کر کے، جیسے کوئی شکاری شیر وغیرہ گھات لگا کر کے بیٹھتا ہے کہ جیسے بھی کوئی ہرن آئے گا وہ پکڑے گا، تو اس طریقے سے وہ دل کو دیکھتا رہتا ہے، اور جیسے ہی دل غافل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ذکر سے، بس وہ اس پہ اٹیک اور اس پہ وسوسے کرنا شروع کر دیتا۔ تو آپ نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل پر گھات لگا کر رہتا ہے، جب وہ ذکر الہ بھولتا ہے، اسے غافل پاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ کرنا شروع کر دیتا، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ کو یاد کرتا ہے
اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں وسواس الخناس کی تفسیر میں آپ دیکھ۔ 14 پوائنٹ، ذکر تقوی کا حق ہے، تقوی کا حق ہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ مطلب حق کیا ہے تقوی کا؟ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے نہ بھولا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ 5واں، ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ سکون اور اطمینان کے لیے ہر آدمی بھٹک رہا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ دولت میں سکون ہے، کوئی سوچتا ہے کہ شہرت میں ہے تو شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی کسی جو جس چیز کے پیچھے سمجھتا ہے کہ سکون ہے وہ ادھر بھاگ رہا ہے۔ لیکن سکون کہاں ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 28، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوں گے، اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اور جان لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورے کرنا اور اللہ رب العزت کا خالی وقت میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ جو بھی کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنا۔ 6واں، اس شخص کی مذمت، مذمت یعنی برائی، جو ذکر کی مٹھاس نہ پائے، جو ذکر کی مٹھاس نہ پائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، تم مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو، لذت جس کو بولتے ہیں نا مٹھاس، لذت 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ 3 چیزوں میں، نماز میں لذت ملتی ہے اور قرآن میں اور تلاوت میں۔ اگر تم اسے پالو تو خوش نصیب ہو، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو، مطلب اللہ کے کلام سے ہمارا دل اُبتا ہے، اس سے بھاگنے کا دل ہوتا ہے، نماز سے بھاگنے کا دل ہوتا ہے، کب ختم ہو جائے، کب نکل جاؤں۔ اور اسی طریقے سے ذکر سے دل بھاگنے کا ہوتا ہے، ذکر نہیں کر پاتے، 5 منٹ ذکر نہیں پڑتے تو سمجھ لو کہ دروازہ بند، تم نے ابھی وہ مٹھاس کوئی نہیں پائی۔ کون فرماتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ۔ دوسرا، اور اللہ کا بلند دروازہ، ذکر جو ہے اللہ کا بلند دروازہ ہے جو اس سے اور اس کے بندے کے درمیان کھلا ہوتا ہے، جو اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کھلا ہوتا ہے جب تک کہ بندہ خود اپنی غفلت سے اسے بند نہ۔ اللہ اور اللہ کے بیچ کے میں ایک دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ ذکر، یعنی ذکر کرتا رہے گا وہ اللہ رب العزت سے کنیکٹ رہے، اور اگر اس نے خود غفلت سے اس کو بند کر دیا تب آئی۔ 7واں پوائنٹ، منافقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے کہ کم کرتے ہیں، اور جو کرے نا کم کرنے والے، یہ منافق کی صفت ہے۔ نساء، سورہ نساء آیت نمبر 142، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت کم ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کم کرنا یہ منافق ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ذکر عقل مندوں کی صفت ہے، ٹیلنٹڈ لوگوں کی صفت ہے ذکر۔ 8واں پوائنٹ، بے شک آسمان اور زمین میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹ کر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اسے بے بنیاد یعنی بے فائدہ نہیں پیدا کیا، بے بنیاد نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں بخش دے آگ کی۔ سبحان اللہ۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون؟ جو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے، مطلب وہ آسمان زمین میں غور و فکر کرتے، وہ عقل مند لوگ ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اسے بے بنیاد پیدا نہیں کیا، بس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 191 190 191۔ 9واں پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے، ہر حال میں، ہر کنڈیشن۔ مسلم شریف حدیث نمبر 37، کیونکہ دیکھیے زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے تو ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ 10واں، ہاں ذکر جب ہم بیت الخلاء میں ہو اس وقت نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ سلام کا جواب بھی رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، تو سلام کا جواب بھی جو ہے وہ ذکر میں ہے، تو وہاں پہ ذکر نہیں کرنا ہے۔ باقی باہر ہم نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے غفرانے کا، اے اللہ معاف کر۔ معاف کیوں معافی مانگے؟ خیر وہ ایک اپنی سوچ ہے کہ ہم غافل تھے ذکر سے، لیکن اسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 10واں پوائنٹ، ذکر دلوں کو روشن کرتا ہے، دل کو روشن، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دل روشن ہو جائے، اور دل بہت قیمتی چیز ہے، جسم کے اندر نبی مکرم نے فرمایا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سارا جسم، اور وہ خراب سارا جسم خراب، اور وہ جان لو کہ وہ دل ہے، تو دل ذکر سے روشن ہوتا ہے۔ فرمایا
ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے روشنی ہوتی ہے اور بلا شبہ دلوں روشن کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ 11واں، ذکر دلوں کو زندگی کا سبب ہے، دل کی زندگی کا سبب ہے ورنہ دل مردہ ہو جائے گا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے 11واں، ذکر دلوں کی زندگی کا سبب ہے، یعنی اس کی حیات کا سبب ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6044، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس شخص کی مثال ایگزامپل جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہو گیا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کا دل زندہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6044۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ نیک عمل کی روح ہے، جب عمل ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ اس جسم کی طرح ہو جاتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ ذکر دل کے لیے اس طرح ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں کتنے بڑے محدث ہیں۔ ذکر دل کے لیے اس طرح ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ہے، اس وقت مچھلی کا حال کیا ہوگا جب اس سے پانی نہ ملے، یعنی دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ذکر سے خالی ہو۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ 12واں پوائنٹ، اس شخص کی فضیلت جس سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور گناہوں سے معافی مانگتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ وہ لوگ جب کوئی فسق یعنی گناہ کا کام کر لیتے ہیں تو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ 13واں پوائنٹ، سب سے افضل ذکر۔ تو سب سے افضل ذکر تو ویسے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا اعلان کرنا ہے، توحید کے بارے میں سوچنا ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے جو حاجت روا اور مشکل کشا ہو، اور اس کا ورد کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن کوئی ذکر افضل کیسے بنے گا؟ کوئی بھی ذکر ہو وہ قبول کب ہوگا یا افضل کیسے بنے گا؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے افضل اور سب سے نفع بخش ذکر وہ ہے جس میں دل زبان کی موافقت کرے، یعنی دل زبان جو کہہ رہی ہے دل حاضر ہو اس پر۔ جیسے اس نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، تو دل سمجھ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا رب پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو دل بھی اس کی موافقت کر رہا ہے، دل بھی حاضر ہے اس کی اس میننگ پر اور اس عقیدے پر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا دل اور اس کا ذہن جو ہے وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور دل اس عقیدے پر بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پہ پھر سے سمجھے، سب سے افضل اور سب سے نفع بخش ذکر وہ ہے جس میں دل زبان کی موافقت کرے، نبوی ذکر میں سے ہو، دوسرا نبوی ذکر میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو وہ ذکر، اور ذکر کرنے والا اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والا ہو، اس کے مطلب کو وہ سمجھنے والا۔ ذکر افضل عمل ہے۔ اس تعلق سے سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، یعنی سب سے اہم عبادت اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے مال کی زیادتی تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ پاکیزہ عمل کی طرف نہ بتاؤں؟ تو آپ نے پھر وہاں پر بھی ذکر کا کیا۔ وقت کم ہے، چلیے کچھ خاص پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ نماز کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تیسرا اس ضمن میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہم نے آیت نمبر 251 پڑھی اور 251 کی تفسیر میں ہم نے اتنی باتیں کی، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنی نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کثرت ذکر کامیابی کا سبب ہے، اور بھی اس میں ذکر کے تعلق سے بے شمار فضائل ہیں۔ بس ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق مالک ہم کو ہر حال میں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو لذت عطا فرما قرآن کے پہ غور فکر سے، نماز سے اور تیرے ذکر سے۔ اے اللہ ہماری زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھ دے۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، ہمیں عمل کی توفیق کے ساتھ
ساتھ زندہ رکھ اے اللہ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔